الرحمن الرحیم. ہماری آج کی کمانڈ ٹیبل کو ڈسکس کرنا ہے. ٹیبل بیسیکلی بہت زیادہ یوز ہونے والا کمانڈ ہے جس میں ٹھیک ہے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی کمانڈ ٹیبل مینیو کو ڈسکس کرنا ہے. ٹیبل مینیو بیسیکلی ایسی مینیو ہے جس میں سارے کمانڈ ٹیبل کے متعلق ہے. ٹیبل کے کمانڈ آپ کو تب استعمال کرنے کا موقع ملے گا جب آپ اپنے ڈاکومنٹس کے اندر کبھی ایسی ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی جہاں پر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کرنا ہے. تو مینٹیننس کے لیے ٹیبل زیادہ تر یوز ہوتا ہے لسٹیں بنانے کے لیے. سی وی بناتے ہوئے آپ کو ٹیبل کی ضرورت پڑے گی اپنی کوالیفیکیشن کا بایو ڈیٹا یا ایجوکیشنل جو بایو ڈیٹا ہے آپ کا وہ سٹور کرنے کے لیے, یا اسی طریقے سے ڈی ایم سی یا ڈی ایم سی وغیرہ آپ نے جو ہے بنانی ہے تو وہاں پر بھی آپ کو ٹیبل کی ضرورت پڑے گی. یعنی ٹیبل کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ڈاکومنٹیشن کے دوران. ٹھیک ہے, کوئی ٹائم ٹیبل بنانا ہو تب بھی آپ کو ٹیبل کی ضرورت پڑے گی, ڈیٹ شیٹ بنانا ہو تب بھی آپ کو ٹیبل ہی کی ضرورت پڑے گی, سی وی کے دوران آپ کو ایک پورشن میں جو ہے ٹیبل کی ضرورت پڑے گی, اور کیلنڈر وغیرہ بنانا ہو تب بھی آپ کو ٹیبل ہی کی ضرورت پڑے گی. تو ٹیبل کا استعمال ہم اگنور نہیں کر سکتے. مطلب ڈاکومنٹیشن کے اندر ٹیبل کا اپنا ایک میجر رول ہے. اب ٹیبل کی بات آ گئی تو ٹیبل کو ڈرا کیسے کیا جائے گا یہاں پر. تو اس کو ڈرا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیبل مینیو میں آئیں گے پہلے, اور یہاں پر دیکھیں گے پہلا کمانڈ ٹیبل ڈرا. ٹیبل ڈرا کا کمانڈ بیسیکلی ٹیبل کو بار کی مدد سے ڈرا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. جب آپ کلک کرو گے بار آ جائے گا. تو ٹیبل کا یہ بار ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ وہ سارے کمانڈ ہیں جو ابھی ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنے ہیں آگے. تو یہ سارے کمانڈ جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی کمانڈ سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں, لہٰذا اس کمانڈ کو ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے اوور ویو میں. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے ٹیبل کو ڈرا کرنے کے لیے, لیکن چونکہ ہماری ریت یہ رہی ہے کہ ہم پہلے مشکل کمانڈ کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ٹیبل کو انسرٹ کرنا ہے یہاں سے. ٹیبل کیا ہے بیسیکلی؟ ٹیبل از دا کمبینیشن آف روز اینڈ کالمس. روز اور کالمس کا ملاپ جو ہے یہ ایک ٹیبل جنریٹ کرتا ہے, اور اس ٹیبل میں کالمز اور روز ہی ہوتے ہیں, اور ان دونوں کے انٹرسیکشن ایریا سے سیل بنتا ہے. ٹھیک ہے, جو ریکٹینگل ایریا ہوتا ہے. اچھا, ٹیبل ڈرا کیا. یہاں پر دو ہی چیزیں آپ سے پوچھی جا رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے رو اور کالمس کا, تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے رو اور کتنے کالم آپ کو چاہیے آپ کے ٹیبل کے اندر. میں نے اس کو کہا کہ مجھے جو ہے 4 کالم چاہیے اور 12 رو چاہیے. اوکے کروں گا, آپ دیکھیں گے کہ 4 کالم والا ٹیبل بنا جس کے اندر 12 رو ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ جو آپ نے یہاں پر لکھا کہ سیریل نمبر, نیم, فی اور ایڈریس, یہ اس لیے لکھا تھا کہ اگلے جو کمانڈ اپلائی کرنے والا ہوں اس ڈیٹا کی وجہ سے کم از کم آپ کو یہ پتا چلے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ادھر ٹیبل ڈرا کرنا ہم نے سیکھا. اب آتے ہیں کالمز کی طرف. انسرٹ کالم انسرٹ کرنا. جب آلریڈی ایک ٹیبل بنا ہو, اس کے اندر آپ کو بعد میں ضرورت پڑی کہ ادھر فادر نیم نہیں ہے اس ٹیبل کے اندر, اور آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے, تو فادر نیم کے لیے میں ابھی دوبارہ ٹیبل جنریٹ کروں گا, یہ تو ٹیبل خراب ہو گیا. تو اس لیے میں اس کے ساتھ اگر ایک کالم کا اضافہ کر دوں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک کالم مزید کیسے ایڈ کروں گا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کرسر جہاں پر موجود ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ کالم چاہیے کہ رائٹ سائڈ پہ چاہیے, آپ نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس وقت ہمیں کہاں پر چاہیے؟ لیفٹ سائڈ پہ. تو میں ٹیبل میں جا کے کہوں گا انسرٹ کالم انسرٹ کرو. کون سے سائڈ پہ؟ لیفٹ سائڈ پہ. جیسے ہی کلک کروں گا دیکھیے ایک نیا کالم آ جائے گا اتنے ہی رو کے جتنا اس کے لیے ضرورت تھا. جیسے میں نے لکھا فادر نیم. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ ریکارڈ ڈالے ہوتے ہیں, جیسے کہ یہ میں نے ریکارڈ ڈالے ہوئے ہیں اور یہاں پر غلطی سے ایک رو میں نے چھوڑ دی ہے, 10ویں رو میرے پاس ہے ہی نہیں. اب یہ میں سارا ریکارڈ تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ایک رو کے لیے, تو ادھر 10ویں ریکارڈ کے لیے ایک رو اور نہیں انسرٹ کرتا ہوں, پوری رو آئے اس طرح. ورٹیکل ایریا کالمز کہلاتا ہے, ہاریزونٹل ایریا روز کہلاتا ہے. تو مجھے اس کرسر سے اوپر یعنی 11ویں رو سے اوپر ایک رو کی ضرورت ہے. تو میں کیا کروں گا؟ ٹیبل میں جا کے انسرٹ کرو رو اباؤ,
اوپر کی طرف. تو اوپر کی طرف ایک رو آیا جس میں میں 10واں ریکارڈ انسرٹ کر سکتا ہوں. اس طرح رو بلو بھی ڈال سکتا ہوں, اباؤ بھی ڈال سکتا ہوں, کالم لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ ڈالا جا سکتا ہے. یہ کلیئر ہو گئی یہ کمانڈ. پھر آ جاؤ سیل کی طرف. سیل کیا ہے؟ مجھے یہاں پر ایک ایڈیشنل بات اس بندے کے بارے میں لکھنا ہے. تو ادھر بات لکھنا ہے, ایک سیل کی مجھے ضرورت ہے, ایک سیل کی, نہ وہ رو ہو نہ وہ کالم ہو, ایک سیل کی ضرورت ہے. سیل کیسے ڈالوں گا؟ انسرٹ, اور اس کو کہوں گا ایک سیل چاہیے. جب سیل کی بات میں نے کی تو اس میں 4 آپشن آ گئے. سیل رائٹ سائڈ پہ چاہیے, نیچے کی طرف چاہیے, کیا پوری رو ڈال دے یا پوری کالم ڈال دے. تو مجھے رائٹ سائڈ پہ ایک سیل چاہیے یہاں پر. اوکے, آپ نے دیکھا کہ ایک سیل ادھر انسرٹ ہوا اور یہاں کا جو سیل تھا وہ باہر نکلا رائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے نا. تو مجھے کوئی معلومات یا کوئی خاص بات اس کے بارے میں لکھنا اور ریمارکس والی وہ میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں. اسی طریقے سے ٹیبل کو بنانے کا شارٹ کٹ طریقہ بھی بتا دوں کیسے جنریٹ کیا جائے گا کی بورڈ کی مدد سے. کی بورڈ سے ٹیبل کو ڈرا کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے پلس کے نشان ڈالنے ہیں. دیکھیں جیسے میں نے ایک پلس کا نشان, یہ اس سے تو پہلے پلس سے آئے گا کیا چیز, جو باہر آؤٹ سائڈ لائنیں ہیں وہ آئیں گی. پھر میں نے ٹیب کا بٹن پریس کیا, پھر پلس, اب یہ ایک کالم بنے گا. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے ٹیب کا بٹن, دوسرا پلس, 2 کالم والا ٹیبل بنے گا. پھر پلس, پھر پلس, پھر پلس. جیسے ہی انٹر کروں گا آپ دیکھیں گے کہ ٹیبل کا پہلا رو جو ہے جنریٹ ہوا. ٹیبل کے اندر مزید رو جنریٹ کرنے ہیں تو کیا کروں گا, یہاں پر آخر میں آ کے انٹر کروں گا. یعنی ہر ٹیبل کے آخری سرے پہ اگر میں انٹر کروں گا تو مزید رو ڈالنے میں مجھے مدد دے گا کمپیوٹر. ٹھیک ہے. یہ آپ یہاں بھی کر سکتے ہو, آپ کو رو کی ضرورت پڑ جائے یہاں پر آ کے انٹر کر دو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بھی انسرٹ کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ تو ایک طریقہ تھا یہاں پر ٹیبل کو ڈائریکٹ کی بورڈ سے انسرٹ کرنے کا. پھر آتے ہیں یہاں پر ٹیبل میں ڈیلیٹ کی طرف. ڈیلیٹ میں آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے کہ ٹیبل کو ڈیلیٹ کرے, پورا ٹیبل ڈیلیٹ ہو جائے گا. ہم نیچے سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا کمانڈ, میں کہتا ہوں یہ سیل ڈیلیٹ ہو جائے تو ٹیبل ڈیلیٹ سیل. اوکے, وہ سیل ڈیلیٹ ہوا. پھر میں نے کہا یہ والا کالم ڈیلیٹ ہو جائے, ٹیبل ڈیلیٹ کالم. میں نے سلیکٹ نہیں کیا. اچھا, ڈیلیٹ کالم, کالم کالم پورا ڈیلیٹ ہو جائے. اس طریقے سے مجھے یہ پوری رو اڑانی ہے. کیسے اڑاؤں گا؟ سلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہے, ڈیلیٹ پورا رو. اور مجھے پورا ٹیبل ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں سے جا کے میں کہوں گا کہ ڈیلیٹ کرو پورا ٹیبل. کنٹرول زیڈ کیا, انڈو کا کمانڈ, تاکہ واپس آ جائے. اب آتے ہیں ایک اور کمانڈ کی طرف, سلیکٹ. سیل کو سلیکٹ کر سکتے ہو, رو کو سلیکٹ کر سکتے ہو, کالم کو بھی اور ٹیبل کو بھی. سیل کیسے, کلک کیا, سیل سلیکٹ ہوا, کالم سلیکٹ ہوا, ادھر کلک کیا, رو سلیکٹ ہوئی, اور ٹیبل کو کلک کروں گا تو پورا ٹیبل سلیکٹ ہو جائے گا. سلیکشن ماؤس سے کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کا رو سلیکشن, کالم سلیکشن, اور یہ آپ کا پورا ٹیبل سلیکشن. 1 منٹ وہ آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سلیکشن کی. اس طریقے سے ٹیبل کا ایک آسان طریقہ سلیکشن کا, یہ پلس کا نشان جو ہے اس کو کلک کر دیں, پورا ٹیبل سلیکٹ ہو جائے گا. یعنی سلیکٹ آل, ٹیبل کی پوری سلیکشن ہوگی یہاں پر. اسی طریقے سے سلیکشن آپ نے کر لی. اب آ جاتے ہیں مرج کی طرف. مرج کیا ہے؟ مرج کہتے ہیں ملانے کو بیسیکلی. بعض اوقات جیسے مجھے بتایا گیا کہ یہ والی سیل مرج کر دو, یہ ایک بن جائے, یہ والا ایریا ایک بن جائے. مطلب یہاں سے یہ 2 دیواریں گرانی ہیں تو اس کو مرج کیا جائے گا. کیسے؟ سلیکٹ کروں گا, ٹولز میں جا کے اس کو کہوں گا مرج سیل. مرج سیل میں آپ نے دیکھا ان کو وہ ملا دیا, اس نے ایک حال بنا دیا اس کا. یہ مرجنگ کا کام رو وائز بھی کیا جا سکتا ہے اور کالم وائز بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے مجھے ان کو مرج کرنا ہے تو یہاں سے جا کے میں نے اس کو کہا مرج سیل, دیکھیں وہ مرج ہوا. ٹھیک ہے,
تو میں اس کی مدد سے DMC یا سرٹیفکیٹ آسانی سے مرج کی کمانڈ سے میں ڈرا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور کمانڈ ہے جس کا نام ہے سپلٹ سیل. سپلٹ ڈیوائڈ کو کہتے ہیں تقسیم کرنے کو. یہ جو سیل ہے اس وقت، یہ جو سیل ہے یہ والا، ادھر میں نے لکھا فار ایگزامپل NIC نمبر. بعض لوگ لکھتے ہیں NIC نمبر فارم کے اندر. مجھے یہاں پر یہ والا ایریا 15 لائنوں کے اندر، 15 چھوٹے چھوٹے بلاک کے اندر ڈیوائڈ کرنا ہے، ڈبوں کے اندر. تو میں وہ کیسے کروں گا؟ اس کے اندر سپلٹ کروں گا. اس سیل کو میں سپلٹ کروں گا. کیسے؟ اس کو بتاؤں گا ٹیبل میں سپلٹ سیل. یہ سوری سپلٹ سیل سے تو یہ الگ ہوا، میں نے ٹیبل کیا، 1 منٹ غلط کلک کیا میں نے. یہ سپلٹ سیل کو کلک کرنا تھا. سپلٹ سیل سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے کالم میں. مجھے 15 بلاک چاہیے، لہٰذا میں اس کو کہوں گا 15. اوکے کروں گا. آپ دیکھیں شناختی کارڈ کے جس طرح بلاک ہوتے ہیں وہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، برابر برابر. اس طرح اگر کہا جائے کہ یہ ٹیبل یہاں سے جدا کرو، 10 ریکارڈ اس میں کافی، یہ والا الگ ٹیبل بن جائے، تو اس کے لیے ٹیبل کو سپلٹ کیا جائے گا. جو اس سے پہلے غلطی سے اپلائی ہوا وہ تھا سپلٹ ٹیبل، ٹیبل کو جدا کرنے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے آپ جدا کر سکتے ہو ٹیبل کو. جیسے مجھے یہ والا، یہ NIC والا نمبر چینج جدا کرنا تھا تو سپلٹ ٹیبل. اس طرح یہاں پر سپلٹ ٹیبل، دیکھیں وہ بلاک میں نے اس سے ٹوٹلی جدا کر دیا ہے. اسی طریقے سے ایک آخری کمانڈ جو آج پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹیبل آٹو فارمیٹ. ٹیبل آٹو فارمیٹ کیا ہے؟ بعض اوقات آپ ڈیکوریٹڈ ٹیبلز دیکھتے ہو جس میں بیک گراؤنڈ میں کلرز ہوتے ہیں، خوبصورت فونٹس ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فارمیٹنگ، ٹیبل کی فارمیٹنگ. یہ ٹیبل کی فارمیٹنگ پہلے سے بنی ہوئی بھی موجود ہے آپ کے پاس. کیسے؟ آپ ٹیبل پہ کلک کر کے اس کو کہے ٹیبل آٹو فارمیٹ، آٹومیٹیکلی فارمیٹ چاہیے. دیکھیں پہلے سے بنی ہوئی فارمیٹس موجود ہے. آپ کو جو فارمیٹ اچھا لگے اس کو سلیکٹ کر کے اپلائی کر دیں. جیسے ہی اپلائی کریں گے آپ دیکھیں گے وہی فارمیٹ یہاں پر اپلائی ہو جائے گا. ہاں اس میں یہ چینجز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کچھ چینجز کرنی ہو تو آٹو فارمیٹ میں آ کے یہاں پر چینجز کر سکتے ہو. دیکھیں پہلی والی دیکھیں ہیڈنگ رو، یہ اس ہیڈنگ رو کی بات ہو رہی ہے. ہیڈنگ رو اپلائی ہو کہ نہ ہو، دیکھیں اپلائی نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے فرسٹ کالم، یہ فرسٹ کالم ہے، فرسٹ کالم اپلائی ہو کہ نہ ہو. اس طریقے سے لاسٹ رو، یہ لاسٹ رو، یہ والی رو، یہ اپلائی ہو کہ نہیں، اس پہ ابھی کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ صرف بولڈ ہے، بولڈ اٹیلک ہے یہ والا کریکٹر. اسی لاسٹ کالم کے اندر یہاں پر اگر کوئی ویلیو آپ نے سیٹ کی ہو یا کلر آئے ہو تو وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. اس طریقے سے موڈیفیکیشن بھی آپ کر سکتے ہو. جیسے ادھر کلک کریں، یہ موڈیفیکیشن والا باکس آ گیا. اس کے اندر کیسے موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ جیسے مجھے یہ ٹیبل کا یہ والا حصہ جو ہے، اس حصے کو کہتے ہیں نا، یہاں سے چینج کروں گا کہ ہیڈر رو، ہیڈر رو کے اندر فونٹ سٹائل یہ ہو، انڈر لائن ہو، کلر اس کا یلو ہو. اچھا اسی طریقے سے اس کے ارد گرد لائنیں بارڈرز ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کا فل کلر اس طرح ہو، مطلب پینسل وہ بیک گراؤنڈ کا کلر یہ ہو. یہ بیک گراؤنڈ کا کلر آپ جو ہے اس میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہو اس طرح. ٹھیک ہے. یہ آپ نے چینجز کی. اسی طریقے سے آپ یہاں سے لے لیں لاسٹ رو کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو چینجز کرنا چاہے کر سکتے ہیں. سیم اسی طریقے سے روکے کر کے آپ نے یہ والا سٹائل موڈیفائی کر دیا. نیا سٹائل بھی بنا سکتے ہو نیو اپنی چوائس کے مطابق ٹیبل کی ڈیزائن کے لیے، جس کو آپ بعد میں دوسرے ٹیبلز کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہو. یہ تھے ہمارے آج کے کمانڈ جس میں ہم نے ٹیبلز میں آدھی مینیو تک جو ہے ڈسکشن کمپلیٹ کر لی ہے.